الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی جھوٹا شخص کسی کے بارے میں کوئی خبر لے کر آئے، کوئی بات لے کر آئے، تو تم اس کو پھیلانے سے پہلے، اس کی تبلیغ سے پہلے تم اس بات کی اچھی طرح جانچ کر لو، اس کے بارے میں تفتیش کر لو کہ یہ صحیح ہے یا جھوٹ ہے، پھر اس بات کو دوسروں تک پہنچانا، ورنہ نہیں۔ میرے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے پروپیگنڈا اور افواہ۔ میرے دوستو، افواہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کے ذریعے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جاتا ہے۔ افواہ وہ گندی چیز ہے جس کے ذریعے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ کتنا بڑا فساد اور بگاڑ پیدا کرتا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں۔ میرے دوستو، اس سے ہم سب کو بچنے کی ضرورت ہے۔ آج معاشرے میں بہت سی غلط باتیں صرف اس لیے پھیل جاتی ہیں کہ لوگ جب ایک بات سنتے ہیں تو تحقیق کیے بغیر کہ وہ صحیح ہے یا غلط، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ سننے کے ساتھ ہی اسے فوراً دوسروں کو بتا دیتے ہیں، اسے دوسروں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جو سنتے ہیں وہ کبھی اس کے صحیح یا غلط ہونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے، اور بس دوسروں کو اس خبر کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں جگہ ایسا ہوا، جو اسے اور آگے پھیلاتے ہیں۔ وہ بھی اس کی تحقیق نہیں کرتے، بس ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بات دور دور تک پھیل جاتی ہے، دور دور تک کے لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے، اور ان گنت لوگوں میں یہ بات پھیل جاتی ہے۔ میرے دوستو، حالانکہ بہت ممکن ہے کہ وہ بالکل غلط ہو یا کوئی بہت معمولی سی بات ہو، یعنی جو پہلے شخص نے وہ بات سنی تو وہ بات چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، معمولی سی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہی بات اگر بغیر کسی تحقیق کیے دوسروں کو بتاتے جائیں، بغیر معلوم کیے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو پھر وہ چھوٹی سی بات بہت بڑی بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، کیونکہ پہلے شخص نے اس بات کو جس انداز میں کہا ہوتا ہے، جس انداز میں بیان کیا ہوتا ہے، آخری شخص تک وہ بات پہنچتے وہ بات کچھ اور ہو جاتی ہے، یعنی پہلے شخص نے بات کچھ اور کہی، لیکن وہ بات جب بہت سارے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو وہ بات کچھ اور بن جاتی ہے۔ میرے دوستو، جو بات اس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچتے بے شمار لوگوں کا موضوع بن جاتا ہے، بے شمار لوگوں کے منہ میں یہ بات چلی جاتی ہے، تو میرے دوستو، اسی کو افواہ کہتے ہیں، یعنی بہت سارے لوگوں کے زبان پر ایک بات کا چڑھ جانا بغیر کسی تحقیق کے، اسی بات کو افواہ کہتے ہیں۔ میرے دوستو، افواہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کا موضوع بن جائے بغیر تحقیق کیے، یعنی اس کی سچائی میں کسی کو اترنا نہیں ہے، اس کی سچائی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایک قسم کا
بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی افواہ پھیلانا، کسی کے بات کو سن کر کسی دوسرے تک بغیر کسی تحقیق کے پہنچا دینا، یہ افواہ کہلاتا ہے، اور افواہ بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے جسے قرآن شریف میں منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے دوستو حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، یعنی کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اس کے صحیح یا غلط ہونے کی تحقیق کیے بغیر اسے آگے نقل کر دے، اسے دوسروں کو بتا دے، بس وہ شخص یقیناً جھوٹا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی باتوں کو چھپائے، بہت بڑی بڑی باتوں کو لوگوں تک بغیر کسی تحقیق کر کے پہنچائے، بلکہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اگر کسی شخص نے بغیر تحقیق کیے، بغیر معلوم کیے کہ وہ صحیح یا غلط ہے، دوسروں کو اگر بتا دے، تو اسی کو حدیث شریف میں کہا گیا کہ وہ شخص یقیناً بہت بڑا جھوٹا آدمی ہوگا۔ اور جھوٹا آدمی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کی بات کو سن کر اسے جانچ کیے بغیر دوسروں تک پہنچا دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بات بولنے سے بچائے، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو بھی صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔